یہودیوں اور مشرکین سے کو اللہ جواب دے رہے کہ تمہیں صرف اصحاب کہف کا واقعہ عجیب نظر آتا ہے، حالانکہ اس سے بڑی بڑی نشانیاں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اصحاب کہف کون تھے؟ اصل یہ جو سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، پورے سے اس کا پس منظر ہے کہ جب مشرکین مکہ نے یہ سوالات کیے تینوں، تو حضور نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا۔ اتفاقاً آپ کی زبان مبارک پر انشاءاللہ کا لفظ نہیں آیا، یہ اصل میں امت کے لیے تعلیم تھی ایک قسم کی۔ دوسرے دن جب آئے انہوں نے سوال پوچھا تو آپ نے فرمایا کل دوں گا، پھر آئے پھر کہا کل دوں گا، اس طرح 15 دن تک وحی نہیں آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہوئے۔ 15ویں دن یہ وحی آئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے نبی جب آپ کوئی بات کریں تو یہ نہ کہا کریں کہ میں کل کروں گا، یہ کہا کریں کہ انشاءاللہ میں کل کروں گا۔ یہ تعلیم تھی نبی کے ذریعے امت کو۔ اس کے بعد یہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تینوں جوابات آپ کو بتائے، آپ نے پھر ان کو بتائے۔ روح کے متعلق تو گزر گیا کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بس یہ میرے رب کا امر ہے، تم نہیں سمجھتے اس کو، ختم ہوگی بات۔ اب رہا اصحاب کہف کے متعلق جو سوال تھا کہ یہ کون ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل بتا دی، جو لازم چیزیں تھیں بتا دیں۔ اصحاب کہف کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہوئے تقریباً 250 سال ہو گئے تھے، 250 سال گزر گئے تھے۔ اردن کے قریب کا علاقہ تھا، یہاں پر پہلے تو عیسائیت تھی، عیسائی لوگ عیسائی مذہب پر قائم تھے، لیکن طویل عرصہ گزر گیا تھا، تو آہستہ آہستہ بت پرستی اتنی غالب آ گئی تھی کہ اس وقت جو بادشاہ تھا اس علاقے کا، وہ بادشاہ بھی سخت قسم کا، متشدد قسم کا بت پرست تھا، اور وہ زبردستی اپنے لوگوں سے بت پرستی کرواتا تھا، بتوں کی پوجا کرواتا تھا۔ ان کے ہاں سالانہ ایک تقریب ہوتی تھی جس کو سالانہ میلہ بھی کہتے ہیں، اس میلے میں یہ سارے لوگ آتے تھے، اپنے اپنے بتوں کو ساتھ لے کر آتے تھے، ان کو رکھتے، دن بھر ان کی پوجا ہوتی تھی، پھر وہاں کھانے پکتے، کھانے کھاتے، خوشیاں مناتے، 1-2 دن گزار کر پھر واپس اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ اسی تقریب میں یہ لوگ شریک تھے سارے، بمائے بادشاہ کے سب کے، تو اسی شاہی خاندان کے کچھ نوجوان تھے جن کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں 7 تھے وہ ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ تو سارا فضول ہے، یہ تو کوئی دین نہیں ہے۔ تو اسی دوران ان میں سے ایک جو ہے نا، وہ جو میلہ تھا اس میلے میں سے نکل کر الگ ہو کے دور جا کر بیٹھ گیا، ایک گیا پھر دوسرا گیا پھر تیسرا، کرتے کرتے یہ 7 الگ ہو گئے، وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ اب جب یہ بیٹھے آپس میں تو انہوں نے ایک دوسرے سے بات پوچھ رہے تو بھی ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ، ہر ایک کے دل میں یہی بات تھی کہ یہ جو بت پرستی ہے اس کی نفرت تھی دل میں، لیکن اگر ڈرتا اس بات سے تھے کہ اگر میں نے اظہار کر دیا تو کہیں بادشاہ کو پتہ نہ چل جائے، وہ ہم پر ظلم کرے گا، تشدد کرے گا۔ خیر جب تھوڑی دیر یہ بیٹھے رہے تو پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ بھئی ہم جب الگ ہوئے تو کسی وجہ سے الگ ہوئے نا، ہمارے الگ ہم بیٹھنے کی وجہ کیا ہے، کیوں ہم لوگ آئے، ایک دوسرے کو بتا دیتے۔ تو سب نے یہ کہا کہ بھئی یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ سب کفر ہے، سب عقل سے بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ بت پرستی اور بتوں کو خدا مانا جائے، یہ چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ہم ان سے الگ ہو گئے، دور آ گئے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ جب یہ میلے سے واپس آئے تو انہوں نے یہ بت پرستی چھوڑ دی، بت قدوں میں جانا ہی چھوڑ دیا، اپنا الگ طریقے سے بیٹھ کر جو ٹوٹی پھوٹی عیسائیت کی عبادات اور جو احکامات ان کے پاس تھے اس پر عمل کرنے لگ گئے۔ آہستہ آہستہ یہ باتیں پھیلیں، جو بادشاہ تک پہنچی، بادشاہ نے ان 7 کو بلایا، انہیں دھمکی دی، پہلے ان کی بات سنی، پھر ان کو دھمکی دی کہ تم نے اگر یہ سب کچھ چھوڑا نہیں اور ہماری طرح بت پرستی میں نہیں آئے تو میں تمہیں سزا دوں گا۔ کچھ دن تک یہ لوگ ڈرتے ڈرتے یہ سارے کام کرتے رہے، آخر ان آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی یہاں سے نکل جاتے ہیں، اس بستی سے، اس علاقے سے بھاگ جاتے ہیں، کم سے کم ہماری جان بچے گی یا ہمارا جو ایمان ہے یہ بچے گا، اس کام میں ہم نہیں مبتلا ہوں گے۔ یہ لوگ وہاں سے نکل گئے، شہر سے نکلے۔ جب یہ شہر سے نکل گئے تو 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے۔ اچھا جب یہ نکلے تھوڑا دور گئے تو پیچھے پیچھے ان کے کتا بھی جا رہا تھا، اس کتے کو انہوں نے واپس مارا بھی، بگایا بھی، لیکن وہ پیچھے پیچھے جانے لگا۔ انہوں نے کہا چھوڑو آنے دو، چلتے گئے دور جا کر ایک جگہ، دوپہر کا وقت تھا، تھک گئے تھے، ایک پہاڑی تھی اونچی، اس پہاڑی میں ایک بہت بڑا سا غار تھا۔ اس غار کے بارے میں تحقیق لوگوں نے، بہت سے مورخین نے کی ہے، لیکن زیادہ مشہور جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اردن میں ہے یہ ابھی یہ جگہ۔ اس غار میں جا کر یہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے کہ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں، کچھ کھا لیں گے، پھر آگے کا دیکھیں گے، سوچیں گے کیا کریں گے۔ جیسے یہ اس غار میں داخل ہوئے اور لیٹے، تھکے ہوئے تھے پیدل سفر کر کے، تو یہ لیٹتے ان کو نیند آ گئی، یہ سو گئے۔ جب یہ سو گئے تو اللہ رب العزت نے اس غار کو اس طریقے سے بنایا تھا کہ صبح کا وقت جب سورج نکلتا تھا تو سورج کی دھوپ اس میں پڑتی تھی اندر، اور پھر دن بھر اس پہ سایہ ہوتا تھا۔ شام کو عصر کے ٹائم جب سورج غروب ہوتا تو تب بھی وہاں دھوپ لگ جاتی تھی، اور پھر یہ سورج غروب ہو جاتا۔ یہ لوگ سوتے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پیچھے سے پتہ چلا بادشاہ کو کہ بھئی وہ آدمی تو بھاگ گئے، وہ لڑکے بھاگ گئے سارے۔ بادشاہ نے چاروں طرف اپنی جو فورسز تھیں وہ دوڑائیں، پکڑو ان کو، پکڑ کے لاؤ، ڈھونڈو کہاں ہیں۔ وہ ڈھونڈتے رہے، کئی دن ہو گئے نہیں ملے۔ تو بادشاہ نے کیا کہ ایک بڑی تختی لی، اس تختی پر ان کے نام لکھوائے،
لکھوا کر اپنے اس محل کے اندر رکھوا دیا اپنی جگہ میں کہ بھائی یہ لوگ جہاں بھی ملیں ان کو پکڑ کر لانا، ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ لوگ اس غار میں سوتے رہے، تلاش کرنے والے نا امید ہو گئے کہ اب تو نہیں ملیں گے، پتہ نہیں کہاں چلیں گے، زندہ بھی ہیں ختم ہو گئے چلے گئے۔ یہ لوگ سوتے رہنے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اس غار کو اللہ نے ایسے بنایا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ باہر سے کوئی آتا اس غار میں جھانکتا نا تو اسے خوف محسوس ہوتا تھا، قریب کو نہیں جاتا تھا، اللہ کی طرف سے تھا۔ 300 سال تک، 309 سال اس بنتے ہیں ہجری اور 300 سال بنتے ہیں عیسوی، یہ لوگ سوتے رہے 300 سال تک، ان کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی کروٹ بھی بدلتے تھے اور لیٹے اس انداز سے تھے کہ کسی کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ یہ سوئے ہوئے ہیں یا ایسے لیٹے ہوئے ہیں۔ کروٹیں بھی بدلتے، دھوپ بھی جسم کو لے جیسے ضروری ہوتی ہے، وہ صبح بھی لگتی تھی، شام کو بھی لگتی تھی اور دھوپ چلی جاتی تھی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس عرصے میں پیچھے یہ ہوا کہ وہ جو بادشاہ تھا وہ مر گیا، اس کے بعد دوسرا، کوئی حکومتیں ختم ہو گئیں، عیسائیت آہستہ، وہ جو بت پرستی والا مذہب تھا وہ چلا گیا۔ پیچھے ایک نیا بادشاہ جو آیا تھا وہ عیسائی مذہب پر اس وقت کے لحاظ سے مسلمان تھا، لیکن وہ تختی وہیں رکھی ہوئی تھی اور مشہور تھا کہ اس طرح کے 7 نوجوان غائب ہوئے، ان کو پتہ نہیں کہاں گئے، وہ تختی رکھی ہوئی تھی۔ اس زمانے میں بادشاہ تو مسلمان تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ کا عقیدہ تھا، وہ بعض بعد الموت کے منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہو سکتا، منکر تھے۔ اور وہ بادشاہ کی کابینہ میں بھی لوگ شامل تھے، تو بادشاہ بھی بڑا پریشان تھا، ان کو سمجھاتا تھا، وہ سمجھتے نہیں تھے۔ تو بادشاہ پریشان تھا کہ بھئی اس کی وجہ سے لوگوں میں پھر یہ چیزیں آئیں گی، قیامت کے منکر ہو جائیں گے لوگ۔ وہ بھی اللہ سے دعائیں کرتا تھا کہ اللہ کوئی ایسا معجزہ دکھائیں تاکہ ان لوگوں کو بھی یقین آ جائے۔ 309 سال کے بعد جب یہ لوگ جاگے، بیدار ہوئے، اچھا اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو کتا تھا وہ کتا غار کے سامنے ایسے ہی بیٹھا ہوا، اس نے اپنے ہاتھ منہ جو ہے وہ اپنے دونوں جو ٹانگیں پھیلائی ان پہ رکھا ہوا تھا، ایسے ہی تھا وہ۔ جب یہ بیدار ہوئے تو انہوں نے باقی ساتھیوں کو اٹھایا، بھائی اٹھو، کافی دیر ہو گئی سویا۔ جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے بھئی کتنی دیر ہوئی؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم۔ کسی نے کہا یار ایک دن پورا ہو گیا شاید، کسی نے کہا نہیں دن بھی پورا نہیں ہوا، ہم جب آ رہے تھے تو سورج ادھر تھا، ابھی جب ہم اٹھے ہیں تو سورج ادھر ہے۔ یہ جب غار میں داخل ہوئے تو صبح کا وقت تھا اور جب بیدار ہوئے تو عصر کا وقت تھا، تو کبھی صبح ہم سوئے تھے اور ابھی عصر میں اٹھ گئے۔ دوسروں نے کہا چلو چھوڑو اس بات کو، بھوک لگ رہی ہے، ایسا کرو جاتے ہیں کچھ چھپ چھپا کے کہیں جا کے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک جس کا نام تاریخی روایت میں تھا تملیخہ، اس کو دیا، پیسے دیے کہ یہ پیسے لو جاؤ، لیکن 2 شرطیں بتائیں۔ ایک تو یہ کہ بڑے احتیاط سے جانا، کہیں پکڑے نہ جاؤ، اس لیے کہ ہم بھاگے ہیں تو ہمیں کوئی پکڑ نہ لے، اگر ہمیں پکڑے آپ پکڑے گے تو ہم سب پکڑے جائیں گے، ہمیں تو مار دیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ خیال کرنا کہ حلال کی چیز لانا، کہیں سے حرام چیز نہ لے کر آنا، صاف ستھری چیز لے کر آنا۔ یہ بندہ گیا جب شہر میں گیا، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا، جب وہاں گیا پیچھے سب کچھ بدل چکا تھا، کیسے پتہ نہیں تھا۔ اس نے کچھ چیزیں خریدنے کے لیے جب اس نے پیسے دیے تو وہ سکہ جو تھا وہ 300 سال پرانا سکہ تھا۔ ان دکانداروں نے دیکھا کہ بھئی یہ سکہ تو 300 سال پرانا سکہ ان کے پاس کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا؟ اس نے پوچھا بھئی پیسے کہاں سے؟ اس نے کہا بھئی میرے اپنے پیسے ہیں۔ کہا یہ تمہیں کہاں سے ملے؟ کہا ملے نہیں بھئی، میرے اپنے ہیں۔ ان کو بھی نہیں پتا کہ بھئی پیچھے حالات کیا ہوئے ہیں۔ دکانداروں نے آپس میں کوئی 2-3 نے بات پھیلائی کہ بھئی اس طرح ان لگتا ہے کہ اس نوجوان کو کہیں سے کوئی خزانہ زمین کے اندر سے ملا ہے جس میں سے اس طرح پرانے پیسے ملے ہیں، یہ کون ہے؟ اسے پکڑ لیا۔ جب اسے پکڑا تو وہ ڈر گیا کہ میں تو پکڑا گیا اور اب میرے ساتھی بھی پکڑے جائیں گے۔ خیر اسے پکڑ کر لے جایا گیا تھانے سے ہوتے ہوئے جو ہوتا ہے وہ بادشاہ تک اس کو پیش کیا گیا۔ بادشاہ کے سامنے جب گیا تو اس سے بادشاہ نے پوچھا بھئی یہ سکہ کہاں سے ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تھا، میں نے پیسے لیے، مجھے پکڑ کے دیے، ان کو چیزیں میں نے لی، مجھے پکڑ کے یہاں لے آئے۔ بادشاہ نے کہا گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، مجھے صاف صاف بتاؤ آپ کا نام کیا ہے اور کون ہو، کیا ہو، یہ سکہ کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کرنسی ہے یہاں کی، کہاں سے آیا؟ اس نے کہا یہاں کی نہیں ہے، یہ کرنسی 300 سال پرانی تھی، اس وقت جو بادشاہ تھا جو کچھ تھا وہ دوسرا مذہب تھا، اب ہم مسلمان ہیں، مسلمان سے مراد عیسائی ہیں سارے، یہ بھی عیسائی مذہب پر تھے، تو تم ڈرو مت، یہ بتاؤ صاف صاف یہ کیا کہانی ہے؟ وہ نام بھی دکھایا اس کو، تمہارا نام کیا؟ نام جو تختی دکھائی، یہ تمہارا نام ہے کہاں؟ تمہارے ساتھیوں کا یہ نام ہے کہاں؟ یہ نام ہے۔ کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ تو سو رہے ہیں ایک جگہ کے اندر، میں ان کے لیے کھانا لے کے جا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے ان کو پوری بات بتائی کہ ایسے ایسے ہو گیا، 300 سال گزر گئے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، اور اب میں بھی دعائیں کرتا تھا کہ میں تم سے ملوں، تو تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے، ضرور ان کو دیکھنا ہے، کھانے کی چیزیں بھی لے کر جائیں، ان سے ملیں گے بھی۔ چنانچہ بادشاہ اپنے ساتھ لوگوں کو لیا ساتھ کہ چلیں دیکھیں وہاں وہ کہاں پر ہیں۔ غار کے قریب جب پہنچے تو اس نے کہا کہ بھئی تم اس طرح یکدم سے میرے ساتھ جاؤ گے، تم بادشاہ ہے، پیچھے فورسز بھی ہوگی، سیکورٹی بھی ہوگی ساتھ میں، اور لوگ بھی ہوں گے، تو یکدم جب غار میں داخل ہوں گے تو وہ لوگ ڈر جائیں گے کہ ہم تو پکڑے گئے، تو مجھے پہلے جانے دو، میں ان کو جا کر خبر دوں کہ بھئی یہ کہانی ہو گئی، ہمارے ساتھ بھی ہوا، پیچھے حالات اس طرح ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، ان کو باخبر کر دوں، اس کے بعد پھر آپ لوگ آنا۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ جب یہ نوجوان داخل ہو اس غار کے اندر، اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اللہ نے ان سب کی روح قبض کر لی، پھر
جب روح قبض ہوئی بادشاہ یہ لوگ جب سب وہاں پہنچے دیکھا تو پھر ان سے ملاقات تو نہیں ہو سکی، بات چیت تو نہیں ہو سکی، لیکن بادشاہ نے یہ کہا کہ بھئی اس جگہ کوئی یادگار بنانی چاہیے۔ لوگوں نے کہا یہاں یادگار بنا دیں، کسی نے کہا یہاں پارک بنا دیں، کسی نے کوئی اور چیز کہا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، یہاں پر مسجد یعنی عبادت گاہ بناتے ہیں تاکہ یادگار بھی رہے اور مقدس صاف ستھری جگہ بھی رہے اور پاکیزہ بھی رہے۔ یوں اس نے وہاں پر ایک مسجد نما جگہ بنائی، عبادت گاہ بنائی اور یہ واپس آ گئے۔ تو یہ اصحاب کہف کا واقعہ تھا جو اللہ رب العزت نے پورا بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے پھر ان لوگوں کو بتا دیا تھا۔